ہم وہ قوم ہیں جو شہادت کو شکست نہیں سمجھتی۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم میدان میں گرے تو ہماری روح اللہ کے حضور سرخ روح ہوگی۔ ہمیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خون صرف زمین کو نہیں ایمان کو بھی سرخ روح کرتا ہے۔ اور دشمن وہ کفن سے نہیں ڈرتے، وہ تو آگ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کا انجام جلایا جانا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی مقام نہیں۔ تو دراصل ڈر کس کو ہونا چاہیے، ہمیں یا انہیں؟ ہم اپنی ماں کی گود میں دفن ہوتے ہیں اور وہ اپنی ماں کی راکھ میں دفن ہوتے ہیں۔ کل اور آج دن بھر ملک کے مختلف شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ، کہیں جیٹ کی گرج سنائی دی، کہیں لوگوں نے ڈرون کی افواہیں پھیلائیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی تصدیق شدہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ افواہوں کا بازار گرم ضرور ہے لیکن زمینی حقائق سے اس وقت فوج کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ لاہور میں ڈی ایچ اے، برکی روڈ اور فیز 7 سے آوازیں سننے کی اطلاعات آئیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی لوگ سہمی حالات میں ہیں مگر کسی واضح نقصان کی کوئی خبر نہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ معلومات سے گریز کریں۔ خوف خود ایک ہتھیار ہوتا ہے اور دشمن چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہتھیار سے خود کو نقصان دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے کئی باتوں کی وضاحت کی۔ بھارت کے علاقے آدم پور سے لانچ کی گئی مشکوک سرگرمیوں کو پاکستانی دفاعی نظام نے بروقت ٹریس کیا۔ کچھ مواد بھارت کے اپنے علاقے امرتسر میں جا گرا۔ یہ وہی امرتسر ہے جسے سکھ برادری ویٹکن جیسی تقدس کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اگر وہاں کچھ ہوتا تو بھارت خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا۔ کرتارپور راہداری تو کھلی ہے مگر سکھ یاتری اب پاکستان نہیں آ رہے۔ یہ خاموشی ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی لگتی ہے۔ مذہبی آزادی پر پہرا لگایا جا رہا ہے اور بھارتی حکومت شاید خود اپنی اقلیتوں کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو کراچی سے خبریں آ رہی ہیں کہ بھارتی نیوی کا جنگی بیڑا قریب موجود ہے۔ برطانوی اخبار نے خبر چلائی لیکن زمینی حقیقت یہ ہے دونوں ممالک کی نیوی اپنی حدود میں مشقیں کر رہی ہے۔ پاکستان نے پیش گوئی نوٹس دیا، بھارت نے بھی۔ دونوں کے درمیان صرف 30 سے 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ جنگ نہیں، یہ دکھاوا ہے مگر دکھاوا بھی جنگ کی تیاری ہو سکتا ہے۔ سیالکوٹ میں موٹر فائر کی بات ہو رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی واضح تصدیق نہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں، تصدیق ہونے دیں پھر بات کریں۔ سعودی عرب کے وزیر بھی پاکستان آئے، ثالثی کی کوشش ہو رہی ہے۔ حالات سنجیدہ ضرور ہیں مگر مکمل جنگ کی طرف نہیں بڑھے۔ ہم نے 5 بھارتی جہاز گرائے، دنیا نے دیکھا، بھارت کو نقصان ہوا، یہ سب ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ اور بھارتی میڈیا وہ تو جیسے کارٹون نیٹ ورک بن چکا ہے، کبھی لاہور پر قبضہ، کبھی کوئٹہ، کبھی پشاور۔ ارے بھائی پہلے اپنے گھر کی خبر لو، باہر کی نہیں۔ تو میرے عزیز پاکستانیوں گھبرائیں نہیں مگر خبردار رہیں۔ خاموشی کے پیچھے کبھی کبھی بہت بڑا طوفان چھپا ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے اتحاد کا، ہوش مندی کا اور سچ کی تلاش کا۔ اور آپ کو بات بتاؤں کہ جب کوئی قوم اپنے ایمان، اپنے نظریے اور اپنے وطن کے لیے جاگ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ آج میں آپ سے دل کی بات کرنے آیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر اس وقت بے یقینی کے بادل ضرور ہیں لیکن قوم میں خوف کا سایہ نہیں، کیونکہ ایک طاقت ایسی ہے جو ہر پاکستانی کی رگوں میں دوڑ رہی ہے اور وہ ہے پاکستان آرمی۔ 9 مئی اور 10 مئی یہ 2 دن شاید آنے والی تاریخ کے سب سے اہم دن ہو سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں پاک فوج نے وہ کر دکھایا جو صرف ایک ایماندار، اللہ پر یقین رکھنے والی اور تربیت یافتہ فورس ہی کر سکتی ہے۔ دشمن نے بار بار سرحد پار کرنے کی کوشش کی، کبھی ڈرون، کبھی فالس فیلنگ آپریشن، کبھی جنگی بیڑوں کی نقل و حرکت، مگر پاک فوج نے ہر بار وقت، خاموشی سے مگر فیصلہ کن جواب دیا۔ سیالکوٹ ہو، راولپنڈی ہو، لاہور، کراچی، سکردو، ہر مقام پر پاکستانی آرمی الرٹ رہی۔ ہر موومنٹ کا جواب حکمت، مہارت اور ہمت سے دیا گیا۔ دشمن کو لگا کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں مگر حقیقت یہ تھی کہ ہم جاگ رہے تھے، پوری طرح تیار تھے۔ بھارت کو اگر کسی چیز سے ڈر ہونا چاہیے تو وہ ہماری توپوں سے نہیں، ہمارے جذبے سے ہونا چاہیے۔ پاک آرمی کا ہر جوان، ہر افسر، ہر شہید ایک چلتا پھرتا ایمان ہے۔ وہ صرف بارڈر پر نہیں، ہر دل میں موجود ہے۔ وہ ہمیں تحفظ دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور آج ان 2 دنوں 9 اور 10 مئی کو انہوں نے ثابت کر دیا پاکستان تنہا نہیں۔ پاکستان ایک نظریہ ہے اور ہماری فوج اس نظریے کی تلوار ہے۔ یہ صرف جنگ کا وقت نہیں، یہ قوم کی آنکھیں کھلنے کا وقت ہے۔ اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے محافظ کو سلام کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ یہ وقت ہے اٹھ کھڑے ہونے کا، متحد ہونے کا۔ کچھ بھی ہو جائے یہ قوم نہ جھکی ہے نہ جھکے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔